میں ایک دنیا کے بڑے آدمی کے پاس بیٹھا تھا، دنیا کی لائن کے ایک بڑے آدمی کے پاس، جن سے لوگ ملاقات کے متمنی رہتے ہیں کہ اپائنٹمنٹ مل جاتا اور تھوڑی میری بات وہ سن لیتے، ملاقات کر لیتے۔ تو میرے لیے بہت آسان، میں جب چاہے مل لوں، جب چاہے ان سے بات کر لوں۔ تو بیٹھا ہوا تھا تو میرے جانے پر ایک تذکرہ جو ایک صاحب میرے ساتھ کبھی پہنچ گئے تھے ان کے پاس، ان کا ضرور ہوتا کہ یاد آتی۔ تو وقت گزرتا رہا، ایک دن انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ان کی یاد آتی رہی، اور وہ شروع میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ اس وقت مجھ سے فون پہ بات کر سکتے ہو۔ تو شروع میں اکثر وہ فون کیا کرتے تھے، اور جب ان کا فون نہیں آتا تھا اور زیادہ وقت ہو جاتا تھا تو پھر کبھی میں لگا کر بات کر لیتا تھا۔ یہ کیوں کرتا تھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن کرتا تھا۔ لیکن ادھر بہت دنوں سے فون نہیں آیا، بہت دنوں سے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میں بھی ان کو بھول چکا ہوں۔ ایک بڑا آدمی اگر بات کر لے یا بات سن لے تو جو سرور و کیف اس چھوٹے کو ہوتا ہے وہ وہی سمجھتا ہوگا، بڑے اگر بڑا ہے اور یہ واقعی چھوٹا ہے تو۔ اور اگر وہ رابطے میں نہیں رہتا تو بڑا اخلاق اور مروت کی وجہ سے کچھ دن اسے یاد رکھتا ہے، پھر اسے بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا تھا کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرتا، مجھے سناتا، میرا کلام سناتا، جسے سن کر میں بہت خوش ہوتا۔ ہم مسلمانوں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا، اتنا بھلا دیا، دینداروں نے بھلا دیا، دین کا کام کرنے کے بعد بھی اللہ کا کلام پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں ہے۔ شاید ایسا تو نہیں جیسے اس بڑے نے اس مخلوق کو بھلا دیا تھا، خالق و مالک نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ اس لیے روز کے معمول میں تھوڑا وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت، یہ اللہ سے بات کرنا ہے، ان کو ان کا کلام سنانا ہے، یہی ہے نا۔ اور ہمیں اتنے بڑے سے بات کرنے کی فرصت نہیں، تو ہم جن کی کوئی حیثیت نہیں ان کی ٹھوکروں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک یہ وقت کی پابندی کے ساتھ طے نہیں ہوگا اس وقت تک ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو تسبیحات بتائی گئی ہیں 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ، اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہلایا گیا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ 34 مرتبہ کوئی جھوٹی بات آدمی سن لیتا ہے تو آج کے تجربے کاروں کے ترقی یافتہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ 33 دفعہ کوئی جھوٹ بات سن لیتا ہے تو اسے سچ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور ہم نمازی لوگ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 34 مرتبہ کس غفلت کے ساتھ کہتے ہیں، دل ہمارا کہاں چلا گیا ہے کہ یہ سچ ہمیں سچ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے اور ہمیں حلال روزی اور حلال اعمال کی توفیق دے، حرام سے بچا لے، تاکہ دل کی غفلت دور ہو جائے۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے سب سے بڑی ذات اللہ کی ہم سے ناراض ہو کر اس نے ہم کو بھی بھلا دیا ہے۔ وہ تو رب ہونے کا اس نے اعلان کیا ہے، اس لیے جو کچھ دیتا ہے اس مہربانی کی وجہ سے دیتا ہے کہ میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں نے کہا میں تمہارا رب ہوں، اس لیے تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں۔ اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کی آنکھیں کھول دے اور اپنے پاک کلام سے ہمارا گہرا تعلق پیدا فرما دے، پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں۔ اور ہم سمجھیں گے تو نہیں سمجھ سکیں گے، ہم سمجھنے والوں سے پوچھ کر سمجھیں۔
اور ہمارے سمجھنے والے رواج بنائیں کہ ہم تھوڑی دیر 10 منٹ قرآن کی تفسیر کریں گے، آپ لوگ جو نمازی ہیں وہ سنیے، اتنے بھی سننے لگیں گے محلے میں تو شاید کچھ کام بن جائے۔